ریاست صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جب چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل سے رائے مانگ لی تھی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیوں ضروری سمجھا کہ وہ بھی فریق بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ. ہم اس لیے پارٹی بنے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے انسٹیڈ آف پاکستان بار کونسل اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن، ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں. چونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہے اور جو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد ہے وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر یعنی نیسیسری اینڈ پراپر پارٹی. ہم بھی کورٹ کو اسسٹ کریں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو کسی منطقی انجام کی طرف لے جایا جانا چاہیے. ہم بھی وہی آؤٹ پٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل سے مانگی ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے مانگی ہے، تو اس لیے ہم اس میں 184(3) کے تحت ہم نے بھی ایک اوریجنل جورسڈکشن میں ایک یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے اور اس کو ہم بھی اس کا حصہ ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میرے جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے وہ پورے پاکستان کی جورسڈکشن رکھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی موقع دیا جانا چاہیے. ہم بھی آؤٹ پٹ دیں، ہم بھی سجیشنز اور پرپوزلز جو بھی ہیں. چونکہ یہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے ہسٹری آف پاکستان میں، ایون دنیا کی جو جوڈیشل ہسٹری اس کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن فائل کی ہے. اچھا چو صاحب یہ فرمائیں کہ بعض حلقے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل کو ہی کیوں اس میں ان سے تجاویز مانگی گئی ہیں، باقی جو بار ایسوسی ایشن ہے، کیونکہ جو ججز کا خط ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے ججز کا کنونشن بلایا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ بار جو سب سے پرانی بار ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا، کراچی کو، کوئٹہ کو، پشاور کو. تو اس کے پیچھے کیا منطق آپ کو نظر آتی ہے؟ پاکستان بار کونسل کو اس لیے شاید بنایا گیا، میری جو اس ناقص رائے میں ہے کہ چونکہ وہ پورے پاکستان کی تمام بار کونسلز کی نمائندہ بار کونسل ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرتی تھرو آؤٹ دا کنٹری. اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سنگل کو پارٹی بنانا، یہ واقعتاً جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو لوگ سوچ رہے ہیں، میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. اسی لیے ہم نے بھی اوریجنل جورسڈکشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے 184(3) کے تحت ہم نے بھی پٹیشن فائل کیا. اور اگر باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے لاہور بار نے بھی کیا ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، بلوچستان بھی کر سکتی ہے، پشاور بھی کر سکتی ہے، کراچی بھی کر سکتی ہے، تو اس پہ کوئی کیول نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بھی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور اجتماعی اگر سجیشن اور پرپوزلز آتی ہیں تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگا. اور دوسری بات، آپ نے جو جوڈیشل کانفرنس کی بات کی تھی اس پہ بھی یہی سوچ اور وزڈم پریویل کر رہا تھا کہ یہ تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، ممکن ہے کسی اور ہائی کورٹ کے ججز، ڈسٹرکٹ کورٹ کی جو جوڈیشری اس کے اندر بھی ایسی جو انٹرفیرنس ہے، ایسے معاملات تو ان کو بھی سن لیا جائے. تو یہ ان دا لانگر سینس، ان دا براڈ وے اس میں یہ سوچا گیا تھا کہ ان کی بھی رائے لے لی جائے. اور چونکہ اس کے اندر خط تو سپریم کورٹ کو لکھا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ 184(3) کے تحت اس کی ہے کہ جی وہ پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی کوشچن ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو اس کو سن سکتی ہے. 185 اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے، 186 اس کی جو ہے ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. لہذا سپریم کورٹ اب ڈیٹرمن کرے گی کہ یہ وہ جوڈیشل سائڈ پہ سنتی ہے یا سپریم جوڈیشل. اس میں یہی سوال ریاست صاحب یہی سوال تھا ہمارا، یہی سوال تھا کہ یہ خط لکھا گیا، خط میں رائے مانگی گئی، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، اس پہ اب سپریم کورٹ میں یہ اب سماعت کے لیے لگ گیا، ہیئرنگ ہو رہی ہیں. لیکن جو آپ بات ججز کی کنونشن والی جو اب تجویز تھی اس کی جو آپ بات کر رہے تھے
کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے. ججز نے جو خط لکھا ہے یہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں عام جو لے مین ہیں ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں, جو لا کو سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں. ممکن ہے وہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں, میرے سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, ان کے سمجھانے کے لیے صرف ہے ججز نے خط میں صرف یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی رولز نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل 209 سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز کا کنڈکٹ دیکھتی ہے, ان کا مس کنڈکٹ دیکھتی ہے, ان کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور جو 209 سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ججز صاحبان کا وہ بناتی ہیں. تو انہوں نے یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کے لیے خط لکھا کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل بتائے کہ جو پہلے پریویلنگ رولز ہیں اس کے اندر نہیں ہے کہ ایسے سرکمسٹانسز ہوں تو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. انہوں نے قانونی کاروائی کا اس میں نہیں لکھا کہ ویسے تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 204 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت 2003 کا, اس کے تحت ان کے پاس کنٹیمپٹ کا اختیار ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا, انہوں نے جسٹ یہ پوچھا کہ ایسے حالات ہوں ہماری رہنمائی کرے سپریم جوڈیشل کونسل کہ ان حالات میں ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, آپ ہمیں رسپانس کے لیے رولز بتائیں یا ہماری رہنمائی بتائیں, اور اگر رولز نہیں ہے تو رولز بنا کے ہماری رہنمائی کی جائے. جی اچھا چودھری صاحب, آپ کی جو سجیشن ہے یا آپ جو کیس لے کر جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, اور آپ کی ذاتی طور پر بھی ایک قانون دان کے طور پر, کہ اس میں بہتر یہ ہوگا کہ جوڈیشل کونسل سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے یا فل کورٹ خود ہی کوئی ڈیسائیڈ کرے, کوئی تحقیقات کرائے جس طرح جوڈیشل کمیشن بنا کے ماضی میں ہوتا رہا ہے, یا آپ کے نقطہ نظر سے ججز کا کنونشن جو ہے وہ بہتر فورم ہوگا کہ جہاں یہ سارے معاملات ڈسکس ہو جائیں اور پھر آگے کے لیے رہنمائی ہو جائے ججز کی؟ سر دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن کو جیسے میں نے عرض کیا 184 185 186 اس کے اندر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی اپنے طور پر کوئی بھی کمیشن نہیں بنا سکتی. سپریم کورٹ کا تو یہی آرٹیکل ہے نا جو جورسڈکشن ہے. اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ جو انکوائری ایکٹ ہے اس کے انڈر اس نے بنایا جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہ گورنمنٹ بنائے گی, وہ آپ نے دیکھ لیا. لیکن بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل سائٹ پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے. ہاں اگر کمیشن جیسے پہلے بنا تھا, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ سیٹنگ 3 یا 5 یا 4 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں اگر ان کو کمیشن بنایا جاتا تو یہ زیادہ اپروپریٹ ہوتا. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ انٹیروگیشن کا معاملہ ہے, اس میں ایویڈنس کا بھی ہو سکتا ہے. اوریجنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ ایویڈنس نہیں لے سکتی. اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, ایویڈنس دیتا ہے, تو اس کو دوسری پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس کو کراس ایگزامن بھی کرے. تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اس کے لیے پھر کمیشن کی طرف جانا ہوگا. لیکن اگر کمیشن میں جاتا ہے تو پھر سیٹنگ ججز کا ہو, میری ذاتی رائے میں, یا سپریم کورٹ کو جوڈیشل سائڈ پہ اس کو سننا چاہیے, فل کورٹ کو بھی نہیں سننا چاہیے. اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ اگر سارے ججز صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ کے سنتے ہیں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا 2023 اس کے تحت پھر اپیل بھی پرووائڈڈ ہے. سارے ججز اگر اس کو اوریجنل جورسڈکشن میں بیٹھ کے سنیں گے تو اپیل